یہ تو ہو گیا گردہ۔ اب سور کی پاکستان میں کیا صورتحال ہے اور اس کا استعمال کیا ہو رہا ہے؟ اب پاکستان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا بھر کی ہر نعمت موجود ہے۔ جو چیز بھی اٹھا لیں، کوئی پھل کا نام لے لیں، کسی موسم کا نام لے لیں، آپ کسی منرل کا نام لے لیں، یا کسی بھی آپ جانور یا پرندے کا نام لے لیں، تو وہ پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجود ہے۔ اللہ نے اگر ان چیزوں کو پیدا کیا ہے تو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ تو اس وقت کیا پاکستان کے اندر صورتحال ہے کہ پاکستان میں اسلام آباد سے جو ملحقہ ساتھ اسلام آباد کے ارد گرد جو مارگلہ کی پہاڑیاں ہیں، وہ کیا ہے؟ سور کا من پسند علاقہ ہے، اور اسلام آباد بھی ان کے درمیان واقع ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات ان پہاڑیوں سے جو خنزیر ہے وہ نکل کر کبھی کسی آبادی کے اندر آ جاتا ہے، کبھی کسی گلی کے اندر نظر آ رہا ہے، کبھی کسی روڈ کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ بعض اوقات وہ بہت زیادہ وائلڈ ہوتا ہے، وحشی ہوتا ہے۔ اب وہاں پر جو سور پایا جاتا ہے نا، اس کا وزن کتنا ہے؟ تقریباً 100 کلو، جبکہ اس کی آبادی جو ہے نا اس وقت 8 لاکھ کے قریب ہے، جن میں سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو 1 لاکھ ان میں سے ہیں وہ بڑے خونخوار ہیں، یعنی وہ دیکھتے ہی کیا کر دیتے ہیں؟ حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ تو صرف صورتحال آپ کے سامنے مارگلہ کی پہاڑیوں کی آ گئی۔ اب نیشنل پارک وہاں پر اور اس کے علاوہ جو سبزیوں کے کھیت ہیں ان کے لیے سازگار حالات بناتے ہیں کہ وہاں پر وہ اپنی پرورش اور جو اپنی نسل کو تیزی سے بڑھا سکیں، خوراک انہیں آسانی سے مل جاتی ہے، اور یہ انوائرمنٹ بھی ان کا من پسند ہے۔ اب سی ڈی اے کی یہ کوشش رہتی ہے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی، کہ ان کی تعداد کو کم کیا جائے۔ اب کیونکہ یہ نقصان بہت پہنچاتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو جنگلی سور ہے وہ گنا ہو گیا، مکئی، گندم، جو، چاول، جوار، آلو، اس کے قریب یہ پایا جاتا ہے اور انہیں بری طرح نقصان پہنچاتا ہے۔ اب سور کی عادت یہ ہے کہ یہ صرف کھاتا نہیں ہے، کھا تو لیتا ہے، آ کے گنا ہے اس میں گھس گیا، گندم دیکھی اس میں گھس گیا، کوئی سبزی لگی ہوئی ہے اس میں، چاول میں بھی گھس جاتا ہے، حالانکہ چاول پانی میں لگتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ یہ کھاتا ہے، کھانے کے بعد یہ کیا کرتا ہے؟ اس کا شوق کیا ہے؟ فصل کو برباد کر دیتا ہے۔ سور کی عادت میں سے ایک عادت یہ ہے کہ وہ جس کھیت میں کھائے گا اس کو برباد کرے گا۔ تو یہ اس کا شوق ہے یا اس کا کھیل ہے یا اس کی عادت ہے، شاید اسی وجہ سے اس کو سور کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ تو فصلیں میں نے آپ کو گنوا دی۔ اب یہ فصلیں جہاں جہاں پاکستان میں ہو رہی ہیں نا، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی چھوٹا موٹا کوئی جنگلات کا ایریا ہے، تو وہاں پر بھائی یہ سور پایا جاتا ہے۔ اب پنجاب کے اندر چھانگا مانگا، پیرن والا، اب مری، آزاد کشمیر، پوٹوہا ریجن، وادی سندھ، اس کے علاوہ صوبہ سندھ میں عام ہے، کوہاٹ اور پشاور میں بھی کہیں کہیں مل جاتا ہے۔ اب موسمی تبدیلیاں آ رہی ہیں، موسم بدل رہا ہے، اس لیے خان صاحب کہتے ہیں درخت لگا لو، درخت لگا لو، درخت لگا لو، پتہ نہیں لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ گلیات اور ایوبیہ نیشنل پارک اور بلوچستان سے ملحقہ جو علاقے ہیں ان میں بھی یہ سور جو ہیں داخل ہو رہے ہیں۔ دیکھ لیں کتنی تیزی کے ساتھ پاکستان کے اندر ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اور کتنا عام یہ سور پایا جاتا ہے، جبکہ بلوچستان میں جنگلی سور کی کم تعداد ہے، مگر زرعی کھیتوں، دریا کے کنارے یا جنگلات میں یہ وہاں پہ بھی مل جاتا ہے۔ اس کے اندر نصیر آباد، سبی، کچھی، لسبیلا اور جعفر آباد کے اضلاع شامل ہیں۔ اب یہ اتنے سارے علاقے آپ کو بتا دیے کہ یہاں پر کیا ہے کہ جنگلی سور، جسے بور بھی کہا جاتا ہے، یہ وہاں پر پایا جاتا ہے۔ اب یہ کتنے کلو کا ہے؟ 100 کلو کا ایک سور ہے۔ اب پاکستان کے اندر
ان سوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہاں پر زیادہ تر مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے کوئی بھی سور کا گوشت تو نہیں کھاتا، اور جتنے لوگ بھی گوشت کا کاروبار کر رہے ہیں جو کسائی ہیں، ان کا تعلق بھی اسلام سے ہے۔ تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ سور، اس کو جو ہے نجس قرار دیا گیا ہے، اس کا آپ گوشت کھا لیں، یا اس کا گوشت آپ بازار میں اس کو ذبح کر کے پتہ چل رہا ہے کہ آج ہم نے سور کاٹا ہے اور نان مسلمس کو کوئی مسلمان بیچ رہا ہو، ایسی صورتحال ہے نہیں۔ اب یہ بیچا جا سکتا ہے یا نہیں بیچا جا سکتا، یہ ایک لمبی بحث ہے، اس میں فی الحال میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا، پاکستان میں ایسا نہیں ہے، یہ کہیں پر بھی کھایا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، کہ باقاعدہ اس کی کوئی شاپ اس طرح سے نہیں ہے۔ بعض اب سٹورز ایسے بند ضرور گئے ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ سور کا گوشت ملتا اور وہ اس کو کھاتے ہوں۔ پھر ہوتا یہی ہے کہ پاکستان میں سور کا بڑے پیمانے پر شکار کیا جاتا ہے۔ اس شکار کے اندر باقاعدہ طور پر مقامی اور غیر ملکی دونوں شریک ہوتے ہیں۔ باہر سے لوگ آتے ہیں اور خنزیر کا شکار کرتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی تفریح ہے۔ 1980 کی دہائی میں تو یہاں تک ہوا کہ ایک سور مارنے کا $1 دیا جاتا تھا۔ اس کے دوران تقریباً 20,000 سور مار دیے گئے۔ اب 20,000 مارنے کے بعد بھی آرمی کو باقاعدہ طلب کیا گیا، اور آرمی نے ایک ہی ایکسرسائز میں کیا 10,000 خنزیر مزید مار دیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس تعداد میں یہ پایا جاتا ہے، تو حکومت کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی پاپولیشن کو کنٹرول کریں، کیونکہ کیا ہے، یہ نقصان بہت کرتا ہے فصلوں کا، اور اس کے علاوہ انسان کے لیے خطرناک بھی ہے۔ اس کے جو ہے منہ کے ساتھ ساتھ جو ہے سینگ بھی ہوتے ہیں، دانت، بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں، تو یہ دانت جو ہے اس کے خطرناک ہیں، اس کو یہ حملہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور بہت تیزی سے بھاگتا ہوا آتا ہے۔ اور پاکستان کے اندر باقاعدہ طور پر یہ اس کا جو شکار ہے وہ مردانگی اور عزت کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پر سندھ کے اندر تالپور خاندان ہیں، دیگر خاندان ہیں، جتوئی خاندان ہیں۔ اب وہ کیا ہے، باقاعدہ اس کا کیا ان کی شکار گاہیں تھیں، اور وہ کیا کرتے تھے، اس کا باقاعدہ طور پر شکار کرتے تھے۔ ابھی بھی جو صورتحال ہے دیہی علاقوں کے اندر بھی، جب گنے کی فصل ہوتی ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ یہ سور جو ہے یہاں تک پہنچ چکے ہیں، تو ان کو مارنے کے لیے ڈیفرنٹ ٹیمز ہوتی ہیں، وہ اس کا باقاعدہ طور پر شکار کرتے ہیں۔ بہت الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، ان کے بعد نیزے بھی ہوتے ہیں اور ہتھیار بھی ہوتے ہیں۔ جو میسر آئے وہ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی فصل سے ان کو دور کر سکیں۔ 2006 کے اندر CDA کی جانب سے کیا کیا گیا، سوروں کو زہر دے کر کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ سلسلہ جو شکار کا ہے، یہ اسلام آباد کے ارد گرد بھی چلتا تھا۔ تو 2010 کے اندر سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر CDA کی جانب سے سور کے شکار کے لائسنس دینا بند کر دیے گئے۔ یہ سلسلہ بند کر دیا گیا کہ لوگ ہتھیار اٹھا کے آئیں گے، اور وہاں پہ جو ہے زیادہ تر پولیٹیشینز اور اس کے علاوہ جو ہے بیوروکریٹس وغیرہ وہ رہتے ہیں، تو ان کی حفاظت تھوڑا، یا غیر ملکی ہیں، سفارت خانے ہیں، تو ان کی حفاظت کے پیش نظر کیا کر دیا گیا، اس کے لائسنس پر پابندی لگا دی گئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ سور کا اس طرح سے شکار ہوتا رہا۔ خیر، سور کا جہاں پر شکار ہو رہا ہے وہاں پر ایک کام اور بھی ہے کہ جیسے جیسے چائنیز یہاں پر آئے ہیں، چائنیز کی بڑی تعداد سی پیک کے تحت یہاں پر آ رہی ہے، اور وہ ڈیفرنٹ مقامات پر کیا ہے کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں۔ تو اب جو چائنیز ریستوران ہیں وہاں پر چائنیز کے لیے بعض صرف چند ایک اس طرح کے کیسز ملیں گے جہاں پر باقاعدہ سور کا گوشت جو ہے درآمد کیا جا رہا ہے، اور وہ اس کو چائنیز بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ایک چائنیز سے پوچھا باقاعدہ طور پر کہ بھائی
آپ کیا کیا کھا لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا پاکستانیوں کے ساتھ تو ان کی خاص محبت ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم ہر وہ چیز کھا لیتے ہیں جو حرکت کرتی ہو. ٹھیک ہے جی، دنیا کے اندر وہ ہر جاندار جو حرکت کر رہا ہے چائنیز اس کو کھا لیتا ہے. تو سور تو خیر کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے، وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ایک اور یہ چیز بھی ہے، چائنیز خود بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں، ڈیفرنٹ کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، وہ امپورٹ بھی کرتے ہیں، ڈیفرنٹ سامان جو ہے چائنا سے امپورٹ بھی کرتے ہیں. تو اگر وہ سور کا گوشت منگوا کر پکا کر کھا لیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اور کسی جنگل میں اگر ان کو سور مل جائے تو وہ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، کھا لیں گے. سانپ ہو، بچھو ہو، کوئی چیز ہو، سب، چھپکلی، کاکروچ، جو آپ کے منہ میں نام آئے گا وہ کھا لیتے ہیں. ان کے لیے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور سانپ کو تو باقاعدہ بہت شوق سے کھاتے ہیں، سور اور سانپ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے. اب اس کی برآمد بھی ہوتی رہی پاکستان سے، اس کے سٹیٹس ملتے ہیں، یہ چیز رپورٹ ہوتی ہے، اس کو تسلیم بھی نہیں کیا گیا کہ جب نیٹو افراد یہاں پر افغانستان کے اندر موجود تھیں تو پھر کیا ہے، 2015-16 میں $2.8 ملین، جبکہ 16-17 میں $4,47,000 کا گوشت افغانستان بھیجا گیا. یہ نہیں معلوم یہ جنگلی سور کا تھا یا فارمی. اب دو قسم کے سور ہوتے ہیں پاکستان میں، جنگلی پایا جاتا ہے، فارم کہیں نہیں ہے. فارمی اور جنگلی سور دونوں میں فرق بھی ہے. جو فارمی سور ہوتا ہے وہ وائلڈ نہیں ہوتا، جبکہ جو جنگلی سور ہے وہ وائلڈ ہوتا ہے. اس کو پگ کہتے ہیں، اس کو بور کہتے ہیں. اب ہیں دونوں سور ہی، ٹھیک ہے. تو پاکستانی جو ہے نیٹو جب فوج یہاں پر ہوتی تھی، سپلائیز ان کی جاتی تھی، ڈیفرنٹ چیزیں جاتی تھیں، تو گوشت کے کچھ حصے وہاں پر یہاں سے جاتے رہے. جبکہ جو میٹ ایسوسی ایشن ہے اس نے تو صاف انکار کر دیا. اس نے کہا ہم اس چیز کا حصہ نہیں رہے. اگر بھیجتا رہا، کون بھیجتا رہا، کیوں بھیجتا رہا، جو بھیجتا رہا وہی اس کے بارے میں جانتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. تو یہ پاکستان میں سور کی صورتحال ہے. تو پاکستان میں سور کا مستقبل کیا ہوگا؟ دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی کہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے جو مسائل ہیں ان میں سے دو بڑے مسئلے ہیں، سور اور گردہ، کڈنی. اب جب دنیا نے سور کے گردے پکڑ کر انسان کو لگانا شروع کر دیے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ٹیکنالوجی ہے اتنی بڑھ جائے کہ یہ سور کے جو گردے ہیں یہ انسانی جسم سے میچ کر رہے ہیں. تو جہاں پر یہ اللیگل ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے. اگر انسان کا گردہ نہیں مل رہا تو وقتی طور پہ کیا مرگلا کی پہاڑیوں میں گئے، 2-4 سور پکڑے، ان کے گردے نکالے اور 8-10 بندوں کو لگا دیے. ٹھیک ہے، اور وہ پھر رہے ہیں ٹن ٹن ٹناٹن. تو وہ ٹھیک پھریں گے، مزے سے پھریں گے، موجے کریں گے. تو آنے والے دنوں میں جو مجھے نظر آ رہا ہے، سور ہو نہ ہو لیکن ان کا گردہ نہیں ہوگا. آنے والے دنوں میں آپ کو خبریں ملیں گی کہ 10 سور پائے گئے جن کے کسی نے گردے نکال کر بیچ دیے. تو یہ باقاعدہ طور پہ کاروبار بن جائے گا، مستقبل میں یہ کاروبار ہوگا. پاکستان میں لگے نہ لگے، ٹھیک ہے، اول تو لگیں گے، ٹھیک ہے، یہ میری بات یاد رکھیے گا. اگر نہ لگے نا تو انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے یہ جنگلی سور پکڑنے ہیں. جب پتہ چلے گا کہ یہ تو بھائی ڈالرز ملینز ڈالرز مل رہے ہیں تو کیا کریں گے، یہ پکڑ کے ان کے گردے نکال کے فروخت کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اگر حکومتی سطح پر یہ کام کر لیا جائے تو اس کے اندر کوئی کباہت نہیں ہے. اس سے جو آپ کی معیشت ہے اس کو مزید تقویت ملے گی. تو یہ بھائی آپ کے سامنے مسئلہ تھا جو میں نے آج پیش کیا. اس کے اندر کیا چیز شامل تھی کہ امریکہ کے اندر کیا ہوا،
سور کا گردہ انسان کو لگا دیا۔ پاکستان کے اندر گردہ لگوانا بہت بڑا مسئلہ ہے، جبکہ پاکستان کے اندر جو سور ہے وہ بہت بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے، جو کہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کا حل بہت آسان ہے، ممکن ہے۔ میری گزارش ہے ریلیونٹ اتھارٹیز سے کہ وہ اس کو دیکھ لیں اور مناسب سمجھیں تو اس پر مزید تحقیق کریں، تاکہ یہ جو گردے جن کے بیچاروں کے خراب ہیں ان کے گردے ٹھیک کیے جا سکیں۔ امید ہے آپ کو میرا یہ ایپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی محبتوں میں مجھے یاد رکھیں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔